فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرانڈ رسل پارٹ 36۔ عقلی حسن پر ایک رسالہ ہے جس میں اسی قسم کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ کتاب پنجم۔ یقیناً تمام دیوتا جلیل القدر اور حسین ہیں، وہ ایسے حسن میں ملبوس ہیں جو ہمارے بیان سے باہر ہے۔ انہیں ایسا کون بناتا ہے؟ عقل، ایسی خصوصی عقل جو ان کی ذات کے باطن میں مقدس سورج اور ستارے رواں ہیں، جس سے وہ دیدنی ہوتی ہے۔ وہاں ہونا سکون سے جینا ہے۔ ان الوہی ہستیوں کی ماں اور معلمہ سچائی یا راستی ہے، یہی ان کا وجود اور غذا ہے۔ یہ سب طرز عمل سے نہیں بلکہ مقتدر وجود ہے جسے وہ دیکھتے ہیں اور خود بھی وہی ہیں، کیونکہ ہمہ روشن ہے، کچھ بھی تاریک نہیں، کچھ بھی مانع و مزاحم نہیں۔ ہر وجود کے لیے دوسرا وجود اپنی وسعت اور گہرائی میں روشن ہے، نور در نور رواں دواں ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ہمہ گیر ہے اور بیک وقت ہر دوسرے وجود میں بھی وہی ہمہ گیری دیکھتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ وہاں کل ہی کل ہے، اور ہر وجود کل ہے اور لا انتہا نور ہے۔ ان میں ہر ایک عظیم ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ وہاں تمام ستارے سورج اور ہر ستارہ تمام ستارے ہیں، اور ہر ستارہ خورشید ہے۔ اگرچہ ہر وجود میں ایک طریق غالب ہے، تاہم سب ایک دوسرے میں منعکس ہیں۔ چونکہ دنیا ایک نقل ہے، اس لیے اس میں لازمی طور پر خامی موجود ہونے کے علاوہ ایک مثبت بدی بھی ہے جو گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ بات فلاطینس اور مسیحیت میں یکساں پائی جاتی ہے۔ گناہ نتیجہ ہے آزاد ارادے کا۔ فلاطینس کا یہ خیال تقدیر پرستوں اور خصوصاً ستارہ شناسوں سے متضاد ہے۔ وہ ستارہ شناسوں کی واجبیت کا مکمل طور پر انکار نہیں کرتا۔ جادو سحر سے متعلق بھی اس کا یہی رویہ ہے۔ ایک عاقل و دانا پر کسی جادوگر کی قوت کا اثر نہیں ہوتا۔ پورفیریوس بیان کرتا ہے کہ اس کے حاسد فلسفیوں نے اسے برے طلسم و فسون سے متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پاکیزگی اور دانائی کے باعث یہی طلسمات الٹے اس کے مخالفین پر اثر انداز ہوئے۔ پورفیریوس اور فلاطینس کے متبعین فلاطینس کی بنسبت زیادہ ضعیف الاعتقاد تھے۔ ان کے ہاں ضعیف الاعتقادی اتنی ہی کم ہے جتنی کہ اس زمانے میں ممکن ہو سکتی تھی۔ آئیے اب ہم فلاطینس کے نظریہ کی خوبیوں اور خامیوں کو یکجا کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ کس حد تک مسیحی دینیات نے، جہاں تک اس میں توافق و تعقل رہا ہے، اس نظریے کو قبول کیا۔ اس نظریے کی پہلی اور سب سے بڑی خوبی وہ تعمیر ہے جو فلاطینس کے خیال میں آورشوں اور امیدوں کی محفوظ پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ وہ تعمیر ہے جس میں اخلاقی اور عقلی کوشش مضمر ہے۔ تیسری صدی میں اور وحشی حملہ آوروں کی صدیوں کے بعد مغربی تہذیب تقریباً پوری کی پوری برباد ہو چکی تھی۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب صرف دینیات ہی واحد فکری عمل کے طور پر زندہ رہی تو ایسے نظام کو قبول کر لیا گیا جس میں مکمل ضعیف الاعتقادی نہ تھی۔ اس نظام نے ایسے نظریات کو محفوظ رکھا جو اگرچہ بعض اوقات پوشیدہ رہے مگر زیادہ تر یونانی فکر کی روح کے حامل تھے۔ ان میں زیادہ تر وہ اخلاقی زہد و ریاضت تھی جو رواقیین اور نو فلاطونیوں کا طرہ امتیاز تھی۔ اسی کے باعث فلسفہ علم الکلام کی ابتدا ممکن ہو سکی اور بعد ازاں تحریک احیاء علوم کے ساتھ افلاطون کے اثر نو مطالعہ کا باعث بنی، اور یہی مطالعہ دوسرے قدماء کے مطالعہ کا محرک بنا۔ اس کے برعکس فلاطینس کے فلسفہ کی خامی یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی بیرون مبنی کی بجائے
دور بینی درون بینی کہ اس نے انسانوں کی بیرون بینی کی بجائے درون بینی کی حوصلہ افزائی کی۔ جب ہم اپنی ذات میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو ہمیں عقل کا دیدار ہوتا ہے جو الوحی ہے۔ جب ہم باہر کی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں حواس کی دنیا میں عیب اور ادھورا پن دکھائی دیتا ہے۔ اس نوع کی داخلیت کا بتدریج ارتقا ہوا۔ یہ داخلیت پروٹاگورس، سقراط اور افلاطون اور ان کے علاوہ رواقعین اور ایپیکوریوں کے نظریات میں پائی جاتی ہے، لیکن ابتدا میں یہ صرف نظریاتی تھی اور مزاج میں سرایت نہیں ہوئی تھی۔ ایک طویل عرصہ تک یہ سائنسی تجسس ختم کرنے میں ناکام رہی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پوسیڈونیس تقریباً 1 صدی قبل مسیح میں ہسپانیہ اور افریقہ کے بحر اوقیانوس کے ساحل کے ساتھ ساتھ لہروں کا مطالعہ کرنے کے لیے چلتا رہا، تاہم آہستہ آہستہ داخلیت یا موضوعیت انسانوں کے جذبات اور ساتھ ہی ان کے نظریات پر حملہ آور ہوئی۔ اب سائنسی مطالعہ کی سعی جاتی رہی اور صرف نیکی اہم خیال کی جانے لگی۔ افلاطون کے ہاں نیکی کا تصور عبارت تھا ان تمام امکان سے جو ذہنی عمل کا نمایاں نتیجہ ہو، لیکن بعد کی صدیوں میں نیکی کے تصور میں بتدریج نیک ارادہ شامل ہوتا گیا۔ طبعی دنیا کو سمجھنے اور عملی دنیا میں انسانی اداروں کو بہتر بنانے کی خواہش ختم ہو گئی۔ اپنے اخلاقی نظریات کے اعتبار سے مسیحیت بھی اس حامی سے مبرہ نہ رہی، اگرچہ اس کے عملی اعتقادات کی اہمیت نے مسیحی عقیدہ افلاطون کی ہاں نیکی کا تصور عبارت تھا ان تمام امکان سے اپنے اخلاقی نظریات کے اعتبار سے مسیحیت بھی اس خامی سے مبرہ نہ رہی، اگرچہ اس کے عملی اعتقاد کی اہمیت نے مسیحی عقیدہ پھیلانے میں اخلاقی کارکردگی کے لیے قابل عمل نصب العین مہیا کیا۔ یہ مقصد محض تکمیل ذات تک محدود نہ تھا۔ فلاطینس ایک آغاز بھی ہے اور ایک انجام بھی، یونانیوں کے پہلو سے ایک انجام اور نصرانیوں کی ولایت کے اعتبار سے ایک آغاز۔ قدیم دنیا جو صدیوں کی مایوسی سے تھکی ہاری اور نا امیدی کے باعث مضمحل ہو چکی تھی کے لیے اس کا نظریہ قابل قبول تو ہو سکا، لیکن اسے کوئی تحریک نہ بخش سکا۔ ایک غیر مہذب وحشی دنیا جو فراواں قوت کی حامل تھی، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسے تحریک مہیا کرنے کی بجائے ضبط و قابو میں رکھا جائے اور اسے تہذیب و تربیت بخشی جائے۔ فلاطینس کی تعلیم کا جو عنصر بھی یہ دنیا جذب کر سکی وہ مفید ثابت ہوا، کیونکہ اسے جس بدی کو مٹانا تھا وہ ضعیف و ناتوانی نہیں بلکہ وحشت و بربریت تھی۔ اس کے فلسفے کا جو حصہ بچ رہا اسے منتقل کرنے کا عمل روم کے آخری عہد کے مسیحی فلسفیوں نے سر انجام دیا۔ کتاب دوم کیتھولک فلسفہ۔ تعارف۔ کیتھولک فلسفہ کی ترکیب کو میں جس مفہوم میں استعمال کروں گا وہ عبارت ہے اس فلسفے سے جو اوگسٹائن سے لے کر نشاط ثانیہ تک یورپی فکر پر غالب رہا۔ 10 صدیوں کے اس عرصہ سے پہلے اور بعد میں بھی ایسے فلسفی ہو گزرے ہیں جو اسی عمومی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اوگسٹائن سے پہلے بھی فقیہ تھے جن میں خصوصی طور پر اوریجن تھا۔ نشاط ثانیہ کے بعد ایسے متعدد فقیہ ہیں جن میں زمانہ حال کے تمام راسخ العقیدہ معلمین فلسفہ ہیں جو قرون وسطیٰ کے خصوصی طور پر تھامس اکویناس کے نظام کے پابند ہیں، لیکن
آگسٹائن سے لے کر نشاط ثانیہ تک کے دوران کے بڑے فلسفیوں نے کیتھولک امتزاج کو تعمیر کیا اور اسے پروان چڑھایا۔ آگسٹائن سے پہلے کی مسیحی صدیوں میں فلسفیانہ قابلیت میں رواقیوں اور نو افلاطونیوں نے فقیوں پر اپنی برتری قائم رکھی۔ نشاط ثانیہ کے بعد نامور فلسفیوں میں سے بشمول ان کے جو راسخ العقیدہ کیتھولک تھے، کوئی ایسے نہ تھے جن کی دلچسپی متکلمانہ یا آگسٹائن کی روایت کو قائم رکھنے میں ہو۔ اس کتاب میں جس زمانے سے ہمارا تعلق ہے وہ پہلے یا بعد کے زمانوں سے نہیں، صرف فلسفے میں بلکہ اور بھی متعدد دیگر امور میں مختلف ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر امر کلیسا کا اقتدار ہے۔ کلیسا نے فلسفیانہ عقائد کا معاشرتی اور سیاسی حالات سے ایسا گہرا رشتہ قائم کیا کہ قرون وسطیٰ سے پہلے یا بعد کے زمانوں میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے کا تعین بھی ہم تقریباً 400 عیسوی سے تقریباً 1400 عیسوی تک کرتے ہیں۔ اس میں کلیسا ایک ایسا معاشرتی ادارہ ہے جو ایک عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے، جو جزوی طور پر فلسفیانہ ہے اور جزوی طور پر مقدس تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اعتقاد کے ذریعے دولت اور اقتدار حاصل کر لیا۔ دنیا دار حکمران جن کی ان سے دائمی آویزش رہی، ان کے ہاتھوں شکست کھا گئے، کیونکہ آبادی کی زیادہ اکثریت، جن میں دنیا دار حکمران بھی شامل تھے، کیتھولک عقیدے کی سچائی کی دل و جان سے قائل تھے۔ کلیسا کو جن سے مقابلہ کرنا پڑا وہ رومی اور جرمن روایات تھیں۔ رومی روایت اٹلی میں سب سے زیادہ مضبوط تھی، جس سے خصوصاً وکلا کی حمایت حاصل تھی۔ جاگیردار اشرافیہ میں جرمن روایت طاقتور تھی، جس سے وحشیوں کی فتوحات نے جنم دیا تھا، لیکن کئی صدیوں تک ان میں سے کوئی ایک روایت بھی اتنی طاقتور ثابت نہ ہوئی کہ وہ کلیسا کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ حقیقت تھی کہ وہ کسی مناسب فلسفہ کی بنیاد پر قائم نہ تھی۔ فلسفے کی وہ تاریخ جس سے ہمارا سروکار ہے، قرون وسطیٰ میں ناگزیر طور پر یک طرفہ ہے۔ بہت ہی محدود استثناؤں کے سوا اس زمانے کے تمام وہ لوگ جنہوں نے فکری زندگی میں اضافہ کیا، کلیسا ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ قرون وسطیٰ میں عوام نے آہستہ آہستہ ایک طاقتور سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا، لیکن ان کی سرگرمیاں ایک مفہوم میں بے شعور تھیں۔ قرون وسطیٰ کے اواخر میں اہم ادب سامنے آیا جو کلیسا کے ادب سے بہت مختلف تھا۔ ایک فلسفیانہ فکر کی تاریخ کی بنسبت عام تاریخ میں ایسا ادب زیادہ اہمیت کا متقاضی ہوتا ہے۔ جب ہم ڈانٹے تک آتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایسا عوامی ادب نصیب ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے کلیسائی ادب سے بھرپور ہے۔ 14ویں صدی تک اہل کلیسا ہی کی عملی طور پر فلسفہ پر اجارہ داری قائم رہی۔ اس طرح فلسفہ صرف چرچ کے نقطہ نظر سے لکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرون وسطیٰ کا فلسفہ اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کلیسائی اداروں کو خصوصاً پاپائیت کے ارتقاء کو منصفانہ وسیع جائزہ نہ لیا جائے۔ قرون وسطیٰ کی دنیا کا قدیم دنیا کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اس میں متعدد قسم کی ثنویت کی خصوصیت سامنے آتی ہے۔ اس میں پادریوں اور عوام میں دوئی، لاطینی اور ٹیوٹانی میں دوئی، خدا کی بادشاہت اور دنیا کی بادشاہت میں دوئی، اور روح و بدن میں دوئی۔ اس دوئی کی واضح مثال پوپ اور بادشاہت کی متوازیت ہے۔ لاطینی اور ٹیوٹانی ثنویت غیر مہذب قوموں کا نتیجہ ہے، لیکن دوسری ہر قسم کی ثنویت کے عہد پرانے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں پادریوں اور عوام کے رشتے کی بنیاد سموئیل اور سال کے رشتوں پر قائم ہے۔ پادریوں کی برتری کا مطالبہ اس زمانے میں پیدا ہوا جب ایرین اور نیم ایرین شہنشاہ اور بادشاہ برسر اقتدار تھے۔
خدا کی بادشاہت اور دنیا کی بادشاہت میں سنویت عہد نامہ جدید میں ملتی ہے، لیکن سینٹ آگسٹائن کی خدا کی بستی سٹی آف گاڈ میں اس باقاعدہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔ روح اور مادہ میں سنویت افلاطون کے ہاں ملتی ہے۔ نو افلاطونیوں نے اسی پر زور دیا۔ سینٹ پال کی تعلیمات میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہی بات چوتھی اور پانچویں صدی کے دوران مسیحی رہبانیت کی صورت میں غالب رہی۔ کیتھولک فلسفے کے بڑے زمانے میں اس پر سینٹ آگسٹائن غالب رہا اور غیر مسیحیوں پر افلاطون چھایا رہا۔ دوسرے زمانے میں سینٹ تھامس ایکویناس کا دورہ تھا۔ اس پر اور اس کے متبعین پر افلاطون کی بنسبت ارسطو کہیں زیادہ چھا گیا، لیکن خدا کی بستی پوری آب و تاب سے قائم رہی۔ چرچ خدا کی بستی کی نمائندگی کرتا ہے اور سیاسی طور پر فلسفیوں کا مقصد کلیسا کے مفادات کی حمایت کرنا ہے۔ فلسفہ کا مقصد دین کا تحفظ تھا اور ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے جو مسلمانوں کی طرح مسیحی الہام کی صحت کو قبول نہ کرتے تھے، عقل کو بروئے کار لاتا۔ فلسفیوں نے عقل کے ذریعے اپنی تنقید کا مقابلہ نہ صرف عالمان دین کی حیثیت سے کیا، بلکہ ایسے نظاموں کو بھی موجد بنے جن کا مقصد ہر مسلک کے لوگوں کو قائل کرنا تھا۔ 13ویں صدی میں یہ بہت زیادہ کامیاب دکھائی دیا۔ 13ویں صدی میں ہونے والا امتزاج، جس میں تکمیل اور حرف آخر کا سا انداز تھا، متعدد اسباب کے ہاتھوں پامال ہو گیا۔ ان اسباب میں شاید سب سے بڑا سبب ایک امیر تاجر طبقے کا پیدا ہونا تھا، جو پہلے اٹلی میں اور بعد میں دوسری جنگوں میں وجود میں آیا۔ جاگیردار امراء کی اکثریت جاہل، احمق اور وحشی تھی۔ عام لوگوں نے کلیسا کا ساتھ دیا کیونکہ انہیں امراء کی نسبت اہل کلیسا عقل، اخلاق اور بدنظمی کا مقابلہ کرنے میں زیادہ اہل نظر آئے۔ ایک نیا تاجر طبقہ بھی اتنا ذہین تھا جتنا کہ پادریوں کا طبقہ، بلکہ یہ دنیاوی معاملات میں زیادہ باشعور تھا اور امراء کا مقابلہ کرنے کا زیادہ اہل تھا۔ مزید برآں یہ طبقہ شہروں میں نچلے طبقوں کے لوگوں کو شہری آزادی کا علمبردار بھی دکھائی دیا۔ یوں جمہوری رجحانات سامنے آئے اور شہنشاہ کو شکست دینے کے لیے پوپ کی مدد کرنے کے بعد ان کا رخ کلیسا کے قبضے سے معاشی زندگی کو آزاد کرانے کی طرف راغب ہو گیا۔ قرون وسطیٰ کے اختتام کا ایک اور سبب فرانس، انگلستان میں مضبوط قوی بادشاہتوں کا آغاز تھا۔ داخلی بدنظمی پر قابو پانے اور جاگیرداروں کے خلاف امیر تاجروں کا ساتھ دینے کے بعد 15ویں صدی کے نصف آخر میں بادشاہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب وہ قومی امور میں پوپ کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس دوران پاپائیت اپنا اخلاقی وقار کھو چکی تھی، جس کی وہ عمومی طور پر 11ویں، 12ویں اور 13ویں صدی میں مستحق تھے۔ پہلے تو اس عرصے میں پوپ ایوگنان میں رہتے تھے، فرانس کی اطاعت کے باعث، اور بعد ازیں بڑے نفاق دا گریٹ سٹیزم تک انہوں نے غیر ارادی طور پر مغربی دنیا کو اس طرح مائل کیا کہ پاپائیت کی مطلق العنانی نہ تو ممکن رہی اور نہ ہی پسندیدہ۔ 15ویں صدی میں عیسائی دنیا میں ان کی حیثیت حاکمیت کی بجائے عملی طور پر محکومیت میں آ گئی۔ اس سے پہلے بحیثیت حاکم وہ اٹلی کے شہزادوں کی سی تھی، جو اٹلی میں سیاسی اقتدار کی ہوس میں پیچیدہ اور غیر اخلاقی کھیل میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یوں نشاط ثانیہ اور اصلاح دین نے قرون وسطیٰ میں امتزاج کو درہم برہم کر دیا، جس کی جگہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں لا سکے جو واضح طور پر مکمل اور صاف ستھری ہو۔ اسی امتزاج کا عروج و زوال اس کتاب دوم کا موضوع ہے۔ اس تمام عرصہ میں مفکرین کی ذہنی کیفیت مجموعی طور پر دنیاوی معاملات کے سلسلے میں شدید ناخوشی تھی۔
وہ یہ سب کچھ اس امید پر برداشت کرتے رہے کہ اس دنیا کے بعد کی دنیا بہتر ہوگی۔ یہ ناخوشی ان تمام صورتحال کا نتیجہ تھا جو کچھ مغربی یورپ میں ہو رہا تھا۔ تیسری صدی ابتری کا زمانہ تھا، جب عمومی طور پر معیار زندگی بہت نیچے گر گیا تھا۔ چوتھی صدی میں سناٹے کے بعد پانچویں صدی میں مغربی سلطنت معدوم ہو گئی اور اس تمام علاقے میں وحشی غالب آ گئے۔ مہذب امیر شہری لوگ جن پر رومی تہذیب کا انحصار تھا اب محروم و بے سہارا، غریب الوطن اور پناہ گزین بن گئے۔ باقی ماندہ لوگوں نے اپنی دیہات کی زمینوں پر سکونت اختیار کر لی۔ 1000 عیسوی تک پے در پے مسلسل ایسے صدمات آتے رہے کہ صورتحال کو سنبھالنے کی کافی مہلت نہ مل سکی۔ بائزنطینیوں اور لمبارڈرز کی جنگوں نے اٹلی کی باقی تہذیب کو بھی ملیہ میٹ کر دیا۔ مشرقی سلطنت کے زیادہ تر علاقے عربوں نے فتح کر لیے۔ انہوں نے افریقہ اور اسپین میں حکومتیں قائم کر لیں۔ فرانس بھی مغلوب ہو جانے سے ڈرتا رہا اور ایک وقت وہ اٹلی پر قابض ہو گئے۔ ڈینز اور نارمنوں نے فرانس اور انگلستان، سسلی اور جنوبی اٹلی میں تباہی مچا دی۔ ان تمام صدیوں میں زندگی مصائب سے بھرپور اور بے یقین ہو گئی۔ حقیقت میں تو یہ بری تھی ہی، مگر تاریک و افسردہ ضعیف الاعتقادی نے اسے بدترین بنا دیا۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ عیسائیوں کی اکثریت بھی جہنم میں جائے گی۔ لوگ ہر لمحہ خود کو بدروحوں کے درمیان گھرے ہوئے محسوس کرتے، جن سے نجات پانے کے لیے ساحروں اور جادوگرنیوں کے منتروں اور ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتے۔ زندگی میں کوئی خوشی باقی نہ رہی سوائے ان خوش نصیبی کے لمحات کے جن میں بعض بچوں کی سی لاپرواہی قائم رکھ سکے۔ عمومی بدحالی نے مذہبی جذبے کی شدت کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ دنیا میں اچھے انسانوں کی زندگی جنت کے شہر کی طرف زائرین کی زندگی بن گئی۔ اس مادی دنیا میں کسی شے کی قدر کم نہ ہوئی، اس مادی دنیا میں کسی شے کی قدر قائم نہ رہی۔ صرف ثابت قدمی سے نیکی کی زندگی بالآخر ابدی مسرت کی جانب لے جائے گی۔ اپنے عروج کے زمانے میں یونانی روزمرہ زندگی میں حسن و مسرت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ایمپیڈوکلیز ہم شہریوں سے غائبانہ طور پر یوں مخاطب ہوتا ہے: اے دوستو، جو اقراغاز کی بلند چٹان پر گھاٹی تک مقیم ہو، جو خوشگوار کاموں میں مصروف ہو، جو تمہاری جگہ اجنبیوں کے لیے جائے پناہ ہے، تم جو سفلہ پن سے نا آشنا ہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ بعد کے وقتوں میں نشاط ثانیہ کی عملی دنیا میں ایسی سادہ مسرت لوگوں کو نصیب نہ ہوئی، بلکہ ان کی امیدیں اندیکھی اشیاء کی طرف مبذول رہیں۔ ان کی محبت میں آکر اگاس کی جگہ سنہری یروشلم نے لے لی۔ جب بالآخر عملی مسرت لوٹ آئی تو دوسری دنیا کی خواہش کی شدت بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ لوگ الفاظ تو وہی استعمال کرتے، لیکن ان میں پہلا سا گہرا خلوص نہ ہوتا۔ کیتھولک فلسفے کی ابتدا اور اہمیت کو قابل فہم بنانے کی کوشش میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ اس وقت کے عام تاریخ کو زیادہ جگہ دوں، بنسبت اتنی جگہ کے جو کہ قدیم اور جدید فلسفے کے سلسلہ میں اس کا تقاضا ہے۔ کیتھولک فلسفہ بنیادی طور پر ایک ادارے کا فلسفہ ہے، یعنی کیتھولک کلیسا کا فلسفہ۔ جدید فلسفہ مذہبی فلسفے سے بہت دور ہونے کے باوجود زیادہ تر انہی مسائل پر بحث کرتا ہے، خصوصی طور پر اخلاقی اور سیاسی نظریات پر، جو مسیحی نظریات کے اخلاقی اصولوں سے حاصل کیے گئے ہیں، اور ان کیتھولک نظریات پر جن کا تعلق کلیسا اور ریاست سے ہے۔
یونان و روم کی غیر مذہبیت میں ایسی دوہری وفاداری کہیں نہیں ہے، جو کہ ابتدا ہی سے عیسائیوں میں خدا اور بادشاہ یا سیاسی الفاظ میں کلیسا اور ریاست کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوہری وفاداری نے جن مسائل کو جنم دیا وہ زیادہ عملی زندگی کا نتیجہ تھے، جنہیں بعد میں فلسفیوں نے ضروری نظریہ بہم پہنچایا۔ اس عمل کے دو بہت واضح مراحل ہیں، ایک مغربی سلطنت کے زوال سے پہلے کا اور دوسرا اس کے بعد کا۔ پادریوں کے طویل تسلسل کا عمل، جو سینٹ ایمبروس کی صورت میں اپنی انتہا کو پہنچا، سینٹ آگسٹائن کے سیاسی فلسفے کی بنیاد بنا۔ بعد میں وحشیوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے تک افراتفری بڑھتی رہی اور جہالت چھائی رہی۔ بوتھیس اور سینٹ انسلم کے درمیان، جو 5 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ پر محیط ہے، صرف ایک نامور فلسفی جان دی اسکاٹ پیدا ہوا، اس نے بھی آئرلینڈ کا باشندہ ہونے کے ناطے متعدد ایسے عوامل کو نظر انداز کر دیا جو اب باقی ماندہ مغربی دنیا کی تشکیل کر رہے تھے، مگر یہ عرصہ بھی فلسفیوں کی عدم موجودگی کے باعث ایسا نہ تھا جس میں فکری ارتقاء نہ ہوا ہو۔ ابتری نے فوری عملی مسائل کا جنم دیا، جنہیں اداروں اور فکر کی مختلف طرزوں کے ذریعے حل کیا گیا۔ یہی ادارے اور طرز فکر عالمانہ فلسفے پر چھائے رہے اور ایک بڑی حد تک آج بھی بہت ضروری ہیں۔ ان اداروں اور طرز فکر کو نظریہ سازوں نے دنیا کے سامنے پیش نہ کیا، بلکہ کشمکش کی زد میں آنے والے باعمل انسانوں نے پیش کیا۔ 11ویں صدی میں کلیسا کی اخلاقی اصلاح، جو عالمانہ فلسفے کی بلا واسطہ تمہید تھی، دراصل کلیسا کی جاگیرداری نظام میں بڑھتے ہوئے جذب ہو جانے کے رویے کے خلاف رد عمل تھا۔ دینی عالموں کو سمجھنے کے لیے ہلڈربرینٹ کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہلڈربرینٹ کو سمجھنے کے لیے ان برائیوں کو جاننا ضروری ہے جن کے خلاف اس نے آواز اٹھائی۔ نہ ہم مقدس سلطنت روم کی بنیاد اور یورپ پر اس کے فکر کے اثر کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ان وجوہات کے باعث قاری آئندہ صفحات میں کلیسائی اور سیاسی تاریخ کا بہت مطالعہ کرے گا، اور جس کی فلسفیانہ فکر کی ارتقاء کے ساتھ موضوعیت و مناسبت کا شاید فوری طور پر اندازہ نہ ہوگا۔ اس عہد کی تاریخ کا بیان اس لیے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عہد ان لوگوں کی نظروں سے بھی مخفی اور اوجھل رہا ہے جو قدیم اور جدید زمانوں کی تاریخ سے خوب واقف ہیں۔ محدودے چند فلسفیوں نے فلسفیانہ فکر کے ارتقاء پر اتنا اثر چھوڑا ہے جتنا کہ سینٹ ایمبروس، شارلیمین اور ہلڈربرینٹ نے۔ اس لیے ان تمام اشخاص اور ان کے زمانوں کے متعلق جو کچھ بھی لازمی ہے، اسے بیان کرنا ناگزیر ہے، تاہم ہم اپنے موضوع کے ساتھ صحیح طور پر انصاف کر سکیں گے۔